حضرت اقدس تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصول اللہ کا ایک نسخہ بتایا، اللہ تک پہنچنے کا ایک نسخہ بتایا. بہت آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ اپناؤ، حضرت فرماتے ہیں تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیا؟ ہمت کر کے اعمال کو شروع کر لو. یعنی اب اشراق کا وقت ہے، اب ہمت نہیں، تو یہاں نفس کے مجاہدے کے ساتھ اٹھو. چند دن تو ایسا کرنا پڑے گا مجھے آپ کو کہ اے نفس بات کرو اس سے، اے شیطان تو مجھے نہیں چھوڑتا، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں گا، 2 رکعت اشراق پڑھ لو. کیا مشکل؟ یہ اس میں ہمت چاہیے. جیسے میں اور آپ ہمت کر کے یہاں تک پہنچے نا، ہمت نہ ہوتی ادھر گھر میں رہ جاتی. ہمت ضروری ہے. حضرت فرماتے پہلی چیز وہ ہمت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تہجد کا وقت ہے، ہمت کر کے گرم کمبل کو پھینکنا ہے، پھر تہجد. ہمت نہ ہو تو نہیں ہو سکتی. تو یہ چیز ہے. تسبیحات کا وقت ہے، ذکر کا، ہمت کر کے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے اور ذکر شروع کرنا ہے. تو یہ اس کو نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں. نفس کے ساتھ جہاد کری، اس کے ساتھ مجاہدہ کری ہر عمل میں. یہ جو آپ میں سے میرے سمیت جو اس چیز میں اپنے نفس پہ قابو پا لیا نا، ہر چیز میں نفس کو کہتے ذلیل، میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں. کھڑے ہو کے وہ نفس کہہ رہا ہے کیا تم نے اوابین پڑھنے ہیں، تو نفس کو کہو کہ تم خود تو ذلیل ہو، مجھے بھی ذلیل کرتے ہو، میں پڑھوں گا، بس پڑھو. یہ ہمت کری ہر بات میں ذکر کروں گا. تو یہ ایک بات یاد ہو گیا جی. انشاءاللہ ہر نیک عمل میں کیا کریں گے؟ ہم ہمت کریں گے. اچھا جی، دوسری بات یاد رکھیں، ظاہر اور باطن اندر سے شریعت کی پابندی کریں گی. اللہ تک اگر پہنچنا ہے، بڑی نعمت ہے نا، تو اس کے لیے ظاہر میں شریعت کی پابندی. بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا، یار میں کاروبار میں جھوٹ بولا پھر اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں. یہ بات نہیں، یہ دھوکہ ہے شیطان کا. ظاہر اپنی شریعت کے مطابق بنا لو، اللہ کو رحم آئے گا، وہ باطن بھی بنا دیں گی. یقیناً تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. میں ہمیشہ کبھی بیٹے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دعا کرو اللہ ہمارے اس نقل کو اصل بنائے. اس نقل کو، یہ ہم صحابہ کا نقل اتار رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹوپی ہے اور کیا ہے؟ پگڑی ہے. یہ ٹنڈ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نقل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتی کہ میں جب سے سنا ہے کہ ہر بال کے بیخ میں جنابت ہوتی ہے، جب آدمی جنوبی ہوتا ہے ہر بال کا بیخ دھونا پڑے گا، میں اپنے بالوں کا دشمن بناؤں. کیا بناؤں؟ ہاں، تو کپڑے صحابہ کی طرح ہو، بزرگوں کی طرح ہو. تو یہ ہم اپنے ظاہر کو بنائیں، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ ہمارے اندر کو بھی بنا دیں گے. تو 2 بات ہو گئی. پہلی بات ہمت کر کے عمل شروع کریں، ہمت کر کے نفس کے ساتھ لڑ کے. دوسری بات فرمایا کہ ظاہر اور باطن کو کس کے تابع کرو؟ شریعت کے تابع کر لو، گناہ نہ ہو ظاہر سے. تیسری بات اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا فرمایا حضرت نے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ زیادہ زیادہ. مریض جب بڑا ہو تو دوائی بھی بہت زیادہ دیتے ہیں نا. اچھا، چوتھی بات شیخ کی صحبت اختیار کرو. جہاں سے آپ بیعت ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کے پاس جا کے بیٹھو. جب ان سے دور ہو جاؤ، کبھی آدمی دور ہے، اپنے زندگانی کے کام ہے، اس میں مصروف ہے بیچارہ، اس میں لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ضروریات ہے، خوشی ہے، غم ہے، تو اپنے مرشد سے دور ہو. اس کا علاج بھی حضرت نے بتا دی. کیا کرے پھر؟ فرمایا کہ اپنے مرشد کی کتابوں کو پڑھے. کتاب نہیں، ان کے واعظ سنے، ان کے بیانات جو ہیں وہ سنے. اور آگے فرمایا ان کے ملفوظات سے فائدہ اٹھائے.
تو یہ چیزیں حضرت نے بتا دی ہے. یہ 4 کام جو کرے گا، فرماتے ہیں حضرت آگے فرمایا اگر یہ 4 کام تم کر لو گے تو اشرف علی ٹھیکہ لیتا ہے کہ آپ